یہ مونچھیں جو اتنی رکھی ہوئی ہیں ڈرانے کے لیے، میں نے بھی داڑھی پھر ڈرانا کرے گا مقابلہ نہیں کرے گا تو جل محبت کو دیکھ، اسے محبت سے دیکھا میں نے، دل لگی کی تھی، میں نے کوئی برا کیا اس کے ساتھ، اس کو محبت نہ ہوتی آتا ہے کوئی محتاج ہے میرا، مونچھ والا بھی محبت کرتا ہے، مونچھ والا بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے کام ہے نا، کہاں سے چل کے آیا ہے، کیا سوچ کے آیا ہے، کہ میں بھی جا کے جیسے اچھا گمان کیا ہے کہ کہتے بزرگ ہے، بھئی میں بزرگ ہوں، کھا کے دیکھ ماشاء اللہ تبارک کھانے پینے کا بھی بزرگ ہوں، اور دوسرا اللہ کے کرم سے بھی بزرگ ہوں، اور نبی کریم کے طفیل بزرگ ہوں، لیکن میری بزرگی ان کی بھیک ہے، اللہ کی قسم ان کی بھیک سے ہوں، خود نہیں ہوں، سمجھنا یار۔ ہاں میرے سیال کوٹی پھنسے ہوئے ہیں، بری طرح پھنسے ہوئے، بس بات دل میں بیٹھ گئی ہے ان کی کہ بزرگ ہے، تو میں کیونکہ بزرگ نہیں، مجھے مفت میں پیسے دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، تو میں نے تو پھر خواہ بزرگ بننا ہے پھر یہ بناتے ہیں نا مجھے، بتائیں آپ، بہت آدمی ایسے دیکھا دیکھی مان جاتے ہیں، سنا سنی مان جاتے ہیں، تو میرا تجربہ کرو، میرے ساتھ چلو، پھر دیکھو ہماری تمہاری کیسی تار چلتی ہے، پھر ہو سکتا ہے تم ماں باپ کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، مجھ کو نہ چھوڑو، اگر تم کو ایسی بات کا پتہ یا تمہارے یقین کے لیے کچھ تم کو دکھ گیا، ویسے انسان گمان کرتا ہے اور تسلی ہوتی ہے، بعض جگہ تسلی نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے، تو وہ ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن وقت پہ خود ثبوت ہو جاتا ہے، وقت پہ تو اللہ لاج رکھتا ہے، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، اولاد کی دعا کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں، بس ان کا عقیدہ ہے، میری خود اولاد نہیں ہے، بتاؤ میں تم کو کہاں سے اولاد کراؤں گا، لیکن کہتے نہیں تیری ہو نہ ہو تو ہماری کرا سکتا ہے ہو جاتے ہیں نا بعض، میں کہتا ہوں میں تیر تکا چھوڑا، وہ ہو گیا، اب میں اس میں کیا کروں، اللہ نے میری لاج رکھی۔ بادشاہ کس پہ راضی ہو جائے، کرم کر جائے، کام پھر وہ کراتے ہیں، نام ہمارا ہو جاتا ہے، شیخ امین شیخ امین شیخ امین شیخ امین شیخ امین، ویسی بات نہیں ہے، ادھر ایسی بات ہے، جدھر بھی سیدنا محمد نے کرم سے دیکھا، غم دو جہاں خاک میں مل گیا، آخرت کے عذاب سے چھڑا دیں گے، دنیا کی مصیبت سے، رزق کے ہر چیز سے وہ چھڑا سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، ناممکن چیزیں جو علم سے خارج، عقل سے خارج، اس کے فیصلے ہو چکے ہیں، آقا جی وہ کر دیتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں جس کا کھانا اس کا گانا، وسیلہ آقا جی، ہم انہیں کی گیت گاتے رہتے ہیں اور ان کی محبت والوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی قسم، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے استغفر اللہ وہ زانی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، مونچھ والا ہو، داڑھی والا ہو، گلوکار ہو، اداکار ہو، ہم اس سے محبت اللہ کی قسم کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا نام شفیع المذنبین رحمت للعالمین۔ ایک ہمارے پاس کراچی میں آیا، بولا وہ آپ کے پاس آتا ہے فلانا، بڑا آپ پر افسوس ہے، میں نے کہا کیوں افسوس ہے؟ اس کو آپ نے اپنے حلقے میں داخل کیا، مرید بنایا ہوا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پنجو عیب شری کرتا ہے، استغفر اللہ، پھر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، یہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا مرید تو بننے کا اس کو شوق ہے نہیں ہے، اس کی محبت میں سے ہو گئی ہے،
تو میں کیسے محبت نہ کروں؟ وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا ذاتی معاملہ۔ میرے ساتھ تو اچھا ہے نا، مجھے چیزیں لا کے دیتا ہے، مجھے موٹر میں بٹھا کے کٹانی لے جاتا ہے کٹانی ادھر کراچی میں، میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ کہتے اس لیے میں نے کہا اس لیے نہیں، میں تم کو سمجھا دیتا ہوں، میری بات تم چھوڑو۔ وہ نبی کا امتی ہو سکتا ہے؟ کہتے نبی کا تو امتی ہے۔ میں کہا جب نبی کا امتی ہو سکتا ہے تو میرا مرید کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم اس کتنے عیب نکالتے؟ میں کہا دوبارہ اس کا عیب نہ نکالنا آگے۔ نبی کریم کہتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جنہوں نے کبیرہ گناہ سنگین کی ہیں ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی۔ بتاؤ، ان کو بد دعا نہیں دی نبی کریم نے، خدا زانی کو قتل کرے، چور کو قتل کرے، فلانے کو قتل کرے، نہیں کہا، کہا اس کو بھی بچا لوں گا۔ اللہ آقا جی کی سفارش رد ہوتی ہے؟ اس لیے ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں کسی کو رستے میں استغفر اللہ، زنا بھی کرتے دیکھو چادر ڈال دو، وہ جانے اللہ جانے۔ یہ آدمی سیکنڈ میں ولی اللہ بن سکتا ہے اگر خدا نے نظر رحمت کر دی، کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو حقارت سے نہ دیکھو، یہ ایسا ویسا نہ۔ آقا جی کہتے ہیں اس کے لیے خوشخبری، جو اپنے عیب دیکھے کسی کے نہ دیکھے، پھر دیکھنے چاہیے، منع فرمایا ہے، ہاں منع فرمایا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہا لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، لوگوں پر ایسی نظر مت رکھو کہ یہ گناہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تم اس کے خدا ہو۔ دیکھو آقا جی کی بات، تم اس کے خدا نہیں ہو، کرتا نہیں کرتا وہ جانے، اللہ جانے، تم اس کو اس نظریے سے مت دیکھو، نوٹ مت کرو۔ آقا جی کہتے ہیں کانکم ارباب، تم خدا ہو، خدا جانے وہ جانے، بخش دے، حساب کر دے، انصاف کر دے، کرم کر دے۔ 100 قتل والے کو بخش دیا، اس نے عالم کو قتل کیا بخش دیا، انصاف کیا، جس نے بلی کو عورت نے پیاسا مارا تھا اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے، کہ اس کو پیاسا کیوں مارا تھا، انصاف کیا۔ اور کرم کیا تو نرید میں قتل کیے، صحیح حدیث ہے۔ پھر عالم سے پوچھا مجھے معافی ملے گی؟ کیا تیری معافی نہیں ہے؟ کہا پھر تیری بھی معافی نہیں ہے، عالم کو بھی قتل کر دیا۔ پھر توبہ کا کھٹکھڑا تھا دروازہ، کہیں سے کوئی حل نکلے، ایک عالم اور مل گیا، اس نے کہا بھائی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے اور اس نے عالم کو بھی قتل کیا ہے، لیکن میں ایک تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم جن لوگوں میں رہتے ہو سوسائٹی کو چھوڑ دو، ادھر چلے جاؤ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ تو آقا جی بات کیوں سناتے ہیں؟ سبق دینے کے لیے کہ ماحول بھی اچھا اختیار کرنا چاہیے، ماحول سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو اچھے ماحول سے نکل جائے وہ اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اچھا ماحول ملے، برے ماحول میں نہ جائے۔ آقا جی کہتے ہیں جو بکری ریوڑ سے نکل جائے اس کو بھیڑیا کھاتا ہے، جو اچھے ماحول سے نکل جائے دوست اس کو لے جاتے ہیں، یار شراب پی، یار میں نے ایک لڑکی قابو کی ہے تو بھی قابو کر لے، کیے نہیں کیے ہلاک ہو جاتے ہیں، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا ماحول ہو اس کا ذہن بنتا ہے یار یہ کام غلط ہے، کم از کم غلط تو سمجھنا چاہیے۔ یہ آقا کی باتیں ہیں، باقی کسی نے کبیرہ کی ہیں، صغیرہ کی ہیں، اس نے حساب کتاب تم کو دینا، خدا کو دینا، خدا کو۔ بلکہ یہاں تک کہا ہے جو کسی کو گناہ کا تانا مارے، کوئی جھگڑا ہو گیا تم اس کا گناہ جانتے تھے، اس کو تانا دیا، آقا جی کہتے ہیں وہ آدمی نہیں مرے گا جب تک وہی گناہ خدا سے کرائے گا نہیں۔ کیوں تم تانا مارا؟ تمہارا پیسے کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، تم یہ کیوں بتا تم یہ بھی ہو، ہے نہیں ہے اس کو چھوڑو، تم اپنے جھگڑے کی بات کرو۔ تو آقا جی کی باتوں سے بہت احتیاط سے یاد رکھنی چاہیے۔ بعض آدمی جاتے جاتے مصیبت گلے میں ڈال لیتا ہے، خواہ خواہ کسی کے عیبوں میں دخل دیا، بلکہ یہاں تک کہا ہے کوئی تمہارا عیب جانتا تھا اس نے تم کو رسوا کیا، تمہارا لوگوں کو بتایا یہ ایسا ہے، کہ تم جانتے ہو تم مقابلے مت بتاؤ، اس پر وبال چھوڑ دو، یعنی پھر بھی نہ بتاؤ۔ حالانکہ عقل کہتے جب سے تمہارا عیب نکالا تم بھی نکالو،
وہ نہ نکالتا، تم نے کہا نکالا تمہارا، تم صبر کرو، اس پر وبال چھوڑ دو، کہا نہ نکالنا، تم کو پتہ بھی اسے نکالا چھوڑ دو۔ تو آقا جی کی بات پر اندھا ہو کے چلنا چاہیے، ہاں کسی کو نہ سوچیں۔ ہم نے واقعات صالحین سے سنا، کسی نے آقا جی کو آ کے کہا، ہم گزرے تھے تو 2 مرد عورت اکٹھے سوئے ہوئے تھے، کہتے فرمایا تم پر چادر نہیں تھی ڈال دیتے ان پر رحمت اللہ علیہ۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے اعمال بڑے برباد، تو ہم نیکی ہوتی نہیں، وہ ایسے ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ آقا جی نے کہا مفلس کون ہے؟ صحابہ سے کہا جو مفلس ہو، کچھ نہ ہو۔ کہا جس کے پاس کھانا پینا روپیہ پیسہ نہ، کہا نہیں، مفلس وہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کا عیب واقعہ تھا غیبت، کسی کو بتائے یہ ایسا ہے، اور آقا کا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ بتاؤ زنا سے کیوں تم بتاتے ہو یہ ایسا ہے؟ چپ رہو، وہ جانے اللہ جانے۔ کہا یہ مفلس ہے، نماز روزہ سب اپنا برباد کیا، شتم ھذا، کسی جھگڑا ہوا گالی دی، اکل مال ھذا، اس کا مال کھا گیا، ایسے کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کام کرتا ہے۔ تو کہا جن کے ساتھ ایسا کیا اس کی نیکیاں نماز روزہ ان کو دے دیا جائے گا بدلے میں، اور اس کے پاس نماز روزہ نہیں ہوگا، یہ بھی کہتا تھا، تو ان کے گناہ خدا اٹھا کے اس پر ڈالے گا، پھر اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ دیکھا یہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں پرہیز یاد رکھیں، کسی کے معاملے میں نہ پڑیں، اپنا ذاتی معاملہ خلاص، اس نے کیا نہیں کیا چپ، بس یہ جانے اللہ جانے، یہ تمہارا نماز روزہ بچ جائے گا، پھر تو ہوتا نہیں ہے وہ بھی ضائع کر دینا۔ یہ بہتوں کو عادت ہے، نہ کرے ایسا۔ اور کسی نے کچھ نہیں کیا، عورت ہے یا مرد ہے، کچھ نہیں کیا، تم نے ایسے الزام لگا کے بدنام کر دیا، ہاں جی الزام لگا کے۔ آقا جی کہتے ہیں خدا اس کی 100 سال کی عبادت مقبول مردود کر دے گا، 100 سال کی عبادت ضائع کرے گا۔ کیوں اس عورت پر کیا؟ تم نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہوتا تو اسے تم چھوڑ دیتے۔ تو یہ جو تسبیحاں پڑھتے ہو اس کو بچاؤ، شیطان جہاں سے ہے پھر تو تسبیح پڑھنے نہیں دیتا ہے، اگر پڑھ لے تو کہتا ہے میں تیری تسبیح ضائع کراؤں گا کیونکہ اس کو آدم سے دشمنی، آدم کی وجہ سے ہمارے تمہارے سے بھی دشمنی ہے۔ آدم کو اس نے جنت سے نکلوایا، قسم جھوٹی خدا کی سب سے پہلے کھائی۔ آدم علیہ السلام کہ مجھے نہیں پتہ تھا کوئی جھوٹی خدا کی قسم کھا سکتا ہے، اس نے کھائی پہلے کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، خدا نے منع کیا ہے، تم نعمت میں ہو رحمت میں ہو، یہ کھا لو، اللہ کی قسم ہے یہ نعمت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی آدم حوا کے سامنے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم ہے کہ یہ نعمتیں چاہتے ہو جو خوشحالی ہے رہ جائے، کھا لو۔ کہتے ہیں عورت کی بات نہ سنے، عورت کمزور ہوتی ہے دین میں عقل میں۔ تو آدم سوچ میں پڑ گئے، قسم بھی کھا رہا ہے تو حوا نے کہا قسم کھاتا ہے ماننی چاہیے، آدم کہا، حوا نے پہلے کھایا، پھر آدم نے کہا میری بیوی جی ایسے ہی کر رہی ہے، پھر اس نے بھی بیوی جی کے ساتھ ہو گیا، پھر دونوں میاں بیوی جی ادھر آ گئے پھر ہم تم پیدا ہو گئے، دنیا بنانے تھی، چلو آدم حوا نہ آتے ہم تم ہوتے ہیں، دیکھیں خربوں اربوں پیدا ہوئے، اللہ کی ایک ترتیب تھی، بہانے بنانے تھے۔ اب آدم کو جنت سے نکالنے کی اس نے کوشش کی، آدم پھر چلا جائے گا، اور ہم کو دیکھا یہ اسی کی اولاد ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، اب ان کو جنت میں جانے نہیں دینا ہے، ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، گناہ کریں نہ کریں، ہماری سفارش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی سفارش اللہ کی، بہت بڑی سفارش۔ دنیا میں سفارش کی، خدا نے کی سفارش کی، اتنی
اتنی اہمیت دی اور اتنی قیمت کی اور اتنا بڑھایا ان کی سفارش کو، عقل سے باہر ہے۔ جب آقا جی سفارش کی اہل بدر کی معافی کی، خدا کے ان کو بھی اب بھی معافی ہے، آئندہ جو مرضی کریں پھر بھی معافی ہے۔ دیکھو آقا کی سفارش، تو ہم لوگ آقا کی سفارش میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خواہ اپنے کو پریشان کر رہا ہے، ان کو نہیں جانے دینا، نہیں جانے دینا، ہم تو جائیں گے بغیر حساب کتاب، بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش ہوگی جنہوں نے کبیرے گناہ کیے ہیں میری امت میں ان کے لیے بھی ہوں۔ دیکھو تو بہت امید ہے، اور آقا سے امید غلط ہو سکتی ہے، ہاں بس، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جرت کریں، کوشش کریں ہم لوگ نہ کچھ کریں، ہو جائے تو پھر توبہ بھی کریں گے اور ادھر بھی دیکھیں گے آقا جی کو دونوں طرف سے کام بن جائے گا۔ اچھا جی، میں ہمت کر کے آیا ہوں، سوچ رہا تھا جا سکوں، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ملاقات کی نیت سے آ گیا ہوں۔ اب کچھ طبیعت کو آپ کو دیکھ کے ہمت آئی ہے، تو ایک نیت پڑھ لیں گے ہیں جی آقا کی محبت کی، جو ہمارا تمہارا رشتہ ہے آقا کی وجہ سے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ خون کے رشتوں سے زیادہ ہے ہمارا تمہارا رشتہ، ہاں یہ یقین رکھیں۔ ہاں